مولاي صل وسلم دائما ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، ایک قسطوں کے بارے میں جو صورت معاشرے میں پائی جاتی ہے، صورت یہ ہے کہ ایک آدمی لاہور میں بیٹھا ہے اور ایک آدمی بہاولپور میں بیٹھا ہے. اب لاہور میں جو آدمی بیٹھا ہے وہ بہاولپور والے آدمی سے کوئی سامان خریدنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر موٹر سائیکل خریدنا چاہتا ہے. بہاولپور میں جو آدمی بیٹھا ہے وہ موٹر سائیکل بیچنا چاہتا ہے، مطلب وہ قسطوں پر موٹر سائیکل لے کر دیتا ہے. لاہور میں جو آدمی بیٹھا ہے وہ قسطوں پر موٹر سائیکل لے گا اور بہاولپور والا جو آدمی ہے وہ قسطوں پر موٹر سائیکل دے گا. اب سوال یہ ہے کہ جو لاہور میں بیٹھا ہے وہ یہ بہاولپور والے آدمی سے قسطوں پر موٹر سائیکل کس طرح خریدے؟ تو عام طور پہ جو صورت پائی جا رہی ہے، صورت یہ ہے کہ بہاولپور میں جو آدمی بیٹھا ہے وہ لاہور والے کو پیسے بھیج دیتا ہے کہ یہ پیسے میں نے آپ کے پاس بھیج دیے اور آپ جو ہے موٹر سائیکل خرید لیں. اور پھر مثال کے طور پر 1,00,000 روپے کا یا 80,000 روپے کا موٹر سائیکل ہے تو پھر میں آپ سے 80,000 بھیج رہا ہوں، آپ 80,000 کا موٹر سائیکل لے لیں اور پھر میں آپ سے 1,30,000 یا 1,20,000 مطلب 20-25 جتنا بھی منافع لینا چاہے گا کہ میں اتنا منافع کے ساتھ آپ سے پھر یہ پیسے واپس لے لوں گا، تو آپ یہ موٹر سائیکل خرید لیں. اب دوستو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ صورت بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے. یہ جو منافع لے رہا ہے یہ بالکل سود لے رہا ہے، یہ حرام لے رہا ہے، یہ اس کے لیے جائز بالکل بھی نہیں ہے. اس کے اوپر لازم ہے کہ 80,000 روپے اس نے دیا ہے تو واپس 80,000 روپیہ ہی لے. 1 روپیہ بھی زیادہ لے گا تو یہ سود لے گا، یہ حرام کھائے گا، یہ ناجائز ہوگا اس کے لیے. اب اس کی جائز صورت کیا ہے؟ جائز صورت یہ ہے کہ لاہور والا آدمی جو بہاولپور والے آدمی سے قسطوں پر موٹر سائیکل خریدنا چاہ رہا ہے، تو یہ بہاولپور میں جو شخص بیٹھا ہے یہ لاہور میں ہی کسی شخص کو جس کو فروخت کرنا ہے موٹر سائیکل، اس کے علاوہ کسی تیسرے آدمی کو یہ اپنا وکیل بنائے کہ بھئی تو میرا وکیل بن کے موٹر سائیکل خرید اور پیسے بھی اسی تیسرے آدمی کو پیسے بھیجے اور وہ اس کی طرف سے وکیل بن کے موٹر سائیکل خریدے. جب وہ موٹر سائیکل خرید لے گا، موٹر سائیکل پر قبضہ کر لے گا، تو اس کے بعد پھر یہ مالک کہے کہ بھئی تو یہ موٹر سائیکل فلاں یعنی جس نے خریدنا تھا، اصل جو خریدار ہے، یہ موٹر سائیکل اس کو اتنے کا بیچ دے. اب وہ تیسرا بندہ اس کو اتنے کا موٹر سائیکل بیچ دیتا ہے تو یہ جو صورت ہے یہ صورت جائز ہے کہ تیسرا بندہ موٹر سائیکل خریدے اور وہ خرید کر قبضہ کر کے پھر وہ موٹر سائیکل وہ اصل خریدار کو جو موٹر سائیکل خریدنا چاہتا ہے اس کو موٹر سائیکل فروخت کر دے، اس کو بیچ دے. اب یہ جو صورت ہے یہ صورت جائز ہے اور اس صورت میں جو وہ منافع لے گا وہ منافع بالکل اس کے لیے حلال ہوگا. لیکن معاشرے میں جو صورت پائی جا رہی ہے وہ پہلی صورت پائی جا رہی ہے کہ وہ 80,000 روپیہ وہ ڈائریکٹ جو خریدنا چاہتا ہے اس کو بھیج دی جاتی ہے اور وہ موٹر سائیکل خرید لیتا ہے، بعد میں اس کو پروفٹ دیتا ہے. تو یہ جو پہلی صورت ہے کہ ڈائریکٹ بہاولپور میں بیٹھا ہوا آدمی لاہور میں بیٹھے ہوئے آدمی کو پیسے بھیج دیے، اس نے چیز خرید لی اور اب جب وہ اس کو واپس پیسے کرے گا تو وہ منافع کے ساتھ پیسے واپس کرے گا، تو یہ بالکل سود ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. ایسے جب مسئلہ ہو اور جب کسی آدمی نے کوئی چیز خریدنی ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ تیسرے آدمی کو وکیل بنائے، وہ تیسرا آدمی اس کے لیے وہ چیز خریدے اور پھر وہ اس کی طرف سے وکیل بن کر آگے فروخت کر دے. تو یہ صورت جائز اور حلال ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال صورت اختیار کریں اور حرام صورت سے ہم بچیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما ابدا.